الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق ہاتھ سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم جس موضوع کو موضوع سخن بنائیں گے میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ احساس ہے، ہر دل کی پکار ہے کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ سننے میں تو یہ لفظ بڑا سادہ سا ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی کو دیکھیں تو یہ بڑا جامع معنی رکھتا ہے۔ اس کے اندر پورے کا پورا ایک جہان بستا ہے، انقلاب ہے یہ۔ پورے کا پورا انقلاب اس میں بڑھا ہوا ہے۔ اگر یہ دل کی گہرائی سے یہ جملہ نکلے، دل کے گہرائی سے یہ جملہ اگر بندے کی نکلے کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، تو وہ بندہ پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ وہ پھر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری دنیا کو وہ بدلنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کیا کبھی ہمارے دل کی گہرائی میں بھی یہ آواز آئی ہے کہ ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے دل نے یہ پکارا ہے کہ اب وقت گزر رہا ہے، وقت بدلتا جا رہا ہے، وقت کی رفتار تیزی سے چل رہی ہے، تو اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے خود کو بھی بدل لینا چاہیے۔ دل کی گہرائی سے کبھی میں نے نہیں سوچا، دل کی گہرائی سے کبھی نہیں سوچا کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اب میں کتنا سنجیدہ ہوں، میں کتنا اس بارے میں حساس ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ تبدیلی چاہتا ہے، وہ تبدیلی نہیں جو مرد عورتوں کو ملا کر کہی جائے کہ اب تبدیلی آئی نہیں ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یہ وہ تبدیلی نہیں۔ بندہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کا آغاز نہ کر لے۔ گویا کہ سب سے پہلی تبدیلی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ ہم کس
کس قدر تبدیلی چاہتے ہیں اور کس قدر خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب انسان اپنی حالت نہ بدلے اور کہے یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، یہ ہمارا محلہ ٹھیک ہو جائے، یہ ہمارا گاؤں ٹھیک ہو جائے، یہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا آغاز اپنی ذات سے کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اس بدلنے کا آغاز کیسے کریں؟ اس بدلنے کا آغاز سب سے پہلا جو آپ تبدیلی چاہتے ہیں نا، پہلی تبدیلی وہ یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے تنہائی کے اندر بیٹھ کر خود سوچیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے اندر گریبان میں جا کے مجھے 5 دفعہ اللہ کے حضور دعا بلاوا آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، تو میں سوچوں کہ میں کتنی دفعہ مسجد میں گیا ہوں، مجھ پر روزے فرض ہوئے تو میں سوچوں میں بدلنے لگا ہوں نا، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ خود احتسابی کرے، سوچے کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے رمضان کے روزے پورے رکھے، خود احتسابی کا عمل کرے، دیکھے کہ میں نے اللہ کے حکم کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے کب چند لوگ باتوں سے رب نے روکا تھا، میں نے کب وہ اعمال کیے ہیں، اور جب تک میں خود کو نہیں بدلوں گا، یہ میرا محلہ، یہ میرا معاشرہ، یہ میرا ملک، یہ میرا گاؤں، یہ پوری دنیا نہیں بدل سکتی۔ فرمایا کہ لا یغیر ما بقوم، اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ اپنے اعمال کو خود نہ بدلے۔ تبدیلی کا آغاز کرے، خود احتسابی کے ساتھ کرے، احتساب کرے اپنا کہ مجھے کہاں پہ جانا تھا وہاں میں نہیں گیا، کہاں سے مجھے روکا تھا میں وہاں پہ چلا گیا۔ خود سوچے، اس بات کا احتساب کرے، مجھے تو پیغام ملتا رہا، 5 دفعہ میرے کانوں میں آواز آتی رہی، اسی طرح کوئی مجھے چودھری بلاتا تو میں پہلی پکار پہ جوتے پہنے بغیر بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ کیا میرے رب کی حیثیت میرے نزدیک چودھری سے بھی کم ہے؟ کسی عہدے دار سے بھی کم ہے؟ سوچنا ہوگا۔ خود کو بدلنا چاہتا ہوں تو بدلنے کا آغاز کیجئے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے اعمال کا حساب کرو اس سے پہلے کہ میزان عمل لگ جائے۔ وزن کے دن تمہیں احتساب کا سامنا کرنا پڑے، اس سے پہلے اپنے اعمال کا حساب خود کر لو۔ دیکھو کہ میں نے کتنی حدود اللہ کو پامال کیا ہے، جو رب کی حدیں تھی میں نے ان حدوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ آؤ دیکھو میں تمہیں دنیاوی مثال دوں، لیکن یہ زمین ہے کسی بندے کے نام پہ ہو تو وہ ایک گیٹ برابر بھی اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا ہے یہ حد ہے میری، نا بننا میرا، وہ حد ہے، اس حد سے بڑے بڑے رہنا ہے، ادھر نہیں آنا، یہ حد ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جو رب کی حدود ہے، مجھے سوچنا ہے کہ میں رب کی حدود کا کتنا خیال کر رہا ہوں۔ مجھے حکم تھا زنا کے نزدیک نہیں جانا، میں وہاں پہ بھی جا رہا ہوں۔ مجھے حکم تھا کہ غیبت نہیں کرنی مسلمان بھائی کی، تو میں وہ بھی کر رہا ہوں۔
مجھے حکم تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں تو میں وہ بھی کر رہا ہوں، مجھے حکم تھا نماز نہیں چھوڑنی، میں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں، مجھے حکم تھا کہ میں روزہ نہ چھوڑوں تو میں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں، مجھے حکم تھا کہ تیرے پاس مال و دولت ہے زکوٰۃ ادا کر، میں اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھا رہا، مجھے حکم تھا میرے رب کا حکم تھا کہ میں خود کو، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو میں حج کروں، میں اس سے بھی رکا رہا۔ کیا مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ خود متصابی کا عمل پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کریں، اپنے ضمیر کے عدالت میں اس کو پیش کریں کہ جی میں، دیکھیں جی میں جن چیزوں سے روکا تھا میں وہاں جا تو نہیں رہا، اور جن کا حکم دیا تھا کہیں کیا وہاں سے میں غیر حاضر تو نہیں۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے۔ ہم کس بندے کو عقل مند کہتے ہیں؟ جو پنچایت میں فیصلے کرے، کہتے ہیں یہ عقل مند ہے؟ نہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کے اپنے احوال کو دیکھے کہ مجھے تو حکم تھا لیکن میں غیر حاضر پایا گیا، میں غیر حاضر پایا گیا، بار بار منادی دینے والا مجھے ندا دے رہا ہے اور ادھر کامیابی نہیں ہے۔ بھائی کامیابی ادھر ہے، اگر کامیابی ادھر ہوتی تو قارون کے پاس بڑی دولت تھی، بڑی دنیا داری تھی۔ آج ایک ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے نا، زبان سے ایک جملہ بھی نکلتا ہے، یار دنیا داری بھی تو رکھنی ہے نا، ہم دنیا داری کے کام پھر چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا داری کے کام نہ چھوڑیں، لیکن جب رب کا حکم آ جائے تو پھر رب کے حکم پہ لبیک تو کہیں۔ میں نے ایک دنیا دار کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی نا، کہ دنیا دار اگر مثال کے طور پر آپ کو بلائے تو آپ اپنے جوتے چھوڑ کے بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو رب آپ کو 5 دفعہ اپنے حضور کھڑا ہونے کے لیے بلاتا ہے، اگر آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو رہے، آپ بے باک ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں خود کو بدلنا نہیں چاہتا، یہ میرے زبان ہے، صرف یہ میں زبان سے کہتا ہوں میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، لیکن میں بدلنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو، میں خود کو بدلنا نہیں چاہتا۔ ہمارا جو نفس کا محاسبہ کرے، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے، چیک کرے، دیکھے کہ جہاں مجھے غیر حاضری لگنی تھی کہیں وہاں سے میں غیر حاضر تو نہیں، جہاں مجھے حاضر ہونا تھا کہیں میں وہاں سے غیر حاضر تو نہیں۔ اور پھر موت کے بعد کے لیے عمل بندہ کرے، وہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ اور خود کو بدلنا ہے تو ایک اور چیز، گناہوں سے نفرت پیدا کرے بندہ، اپنے اندر گناہ کی نفرت پیدا کرے۔ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، نفرت پیدا دل میں ہو۔ میرے آقا و مولا حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، وَمَا الْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے احساس دلائے کہ یہ تو گناہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا بھی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، احساس پیدا نہیں ہوتا، احساس دل میں رہا ہی نہیں، اب سمجھے اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جو توفیق اس کو ملی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ گناہ پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ بھی تو بڑی چیز ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، تیرے دل میں کھٹکے۔ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، 5 میں سے ایک بھی نہیں پڑھی،
एहतसाब करे ना। अलिस्मु गुनाह के, ये तो फिर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। नमाज भी छोड़ रहा हूं लेकिन महसूस मुझे नहीं हो रहा, रोजे भी छोड़ रहा हूं मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, ज़कात मुझ पर फर्ज है मैं वो भी नहीं दे रहा लेकिन मुझे महसूस तो नहीं हो रहा। और यार छठा जी दुनियादारी भी तो ना रखनी है ना भाई, कौन मना करता है? हमारा दीन दुनियादारी रखने से मना नहीं करता। और फिर खुद को बदलना है तो एक काम और करें, अमल के छोटे छोटे स्टेप बनाएं। एक काम करे, रोजाना 2 रकत नफल पढ़ना शुरू कर दे, नमाज के साथ रोजाना 2 रकत नफल पढ़ना शुरू कर दे। और एक वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से तौफीक मिल जाएगी कि वो रब आपको तहज्जुद के लिए भी उठा लेगा। तहज्जुद के लिए भी अमल थोड़ा थोड़ा करते जाए, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करते जाए तो ये आप खुद को बदल देंगे। अगर आपने मुस्तकिल मिजाजी को ना पकड़ा, एक दिन 100 पढ़े, जनाब 15 शाबान आएगी तो पढ़ लेंगे, 100 नफल पढ़े, पूरा साल याद नहीं, रब के हुजूर खड़ा भी होना है। बदले क्योंकि आज वक्त है खुद को बदलने का। अगर आपने आज खुद को ना बदला तो फिर कल क़यामत वाले दिन हम शर्मिंदा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ कहा अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।